اس لیے کہ غریب کا تو کہنا ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک اور ایک کتنے ہوتے ہیں، 2 روٹیاں، جس کو کھانے کو ملے وہ کہتے ہیں اس سے بڑا آدمی کو نہیں۔ عزیزان گرامی، اگر شیعہ بننا ہے تھوڑی سی توجہ کریں اور آل محمد کے شیعوں کے پاس جائیں۔ آل محمد تو بہت عظیم ہیں، تھوڑا سا شیعوں کے پاس جائیں، تھوڑا تھوڑا۔ امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں کوفے کی، اچانک گفتگو کرتے کرتے میرے مولا نے رونا شروع کر دیا۔ میں پہلے بھی کبھی پڑھ چکا ہوں، میرے کچھ سامعین نے سنا بھی ہوگا۔ ابو ذر کون ہے؟ علیہ السلام، شیعہ علی ابن ابی طالب۔ مولا نے رونا شروع کر دیا۔ توجہ رکھیے گا، توجہ۔ امیر المومنین نے رونا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا یا علی بیٹھے بیٹھے کیا ہوا؟ کہا مجھے ابو ذر یاد آ رہے ہیں۔ مولا ابو ذر یاد آ رہے تو رونا کیسے؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک دن ابو ذر مدینے میں بیٹھے تھے اپنے گھر کے اندر کہ ان کے پاس کچھ سپاہی ایک بڑی ساری اشرفیوں کی تھیلی لائے اور کہا یہ تمہارے لیے ہدیہ بھیجا گیا ہے سرکار کی طرف۔ تو ابو ذر نے پوچھا کہ یہ سب کے لیے ہے یا فقط میرے لیے ہے؟ کہا یہ فقط آپ کے لیے ہے، علیحدہ نہیں چاہیے۔ اگر سارے مسلمانوں کو ملا ہے تو قبول، اگر مجھے اکیلے کے لیے ہے تو نہیں چاہیے۔ کہا نہیں فقط آپ کے لیے۔ کہا اٹھاؤ نہیں چاہیے۔ آنے والے سپاہیوں نے گھر کو دیکھا، وہ گھر بھی ایک کمرے کا گھر، اب ڈرائنگ روم، بیڈ روم، سٹنگ روم، ٹی وی لاؤنج یہ والا نہیں، ایک کمرے کا گھر ہے۔ چاروں طرف دیکھا، ابو ذر تمہارے گھر میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے تم اتنا بڑا مال واپس کر رہے۔ یاد رکھو تم اس مال کے بدلے مجھ سے علی لینا چاہتے ہو، مجھے بھوکا رہنا قبول ہے، علی چھوڑنا قبول نہیں۔ علی نہیں چھوڑ سکتا۔ مولانا نے کہا یہ ابو ذر کے جملے ہیں کہ میں علی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہا مولا پھر یہ تو اچھی بات ہے، فضائل کا جملہ ہے۔ اب فضائل کا جملہ تو ہے تمہیں نہیں معلوم، ابو ذر کے گھر میں 3 دن سے بھاگا تھا۔